ہے زیادہ ثواب ہے، اور اگر یہ قرآن پاک اچھے لہجے میں اور اچھے انداز سے تلاوت کی جائے تو یقیناً اس کی چاشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ہم کوشش کر رہے ہیں قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنے کی پریکٹس کریں اور تمرین کریں۔ آج ہم مخارج حروف کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مخارج یعنی مخرج، یعنی حرف کو ادا کرنے کی جگہیں۔ ہمارے منہ کے اندر کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں اور ان کا بڑا رول ہے، مثلا زبان، دانت، حلق، ہونٹ اور منہ کا خالی حصہ، یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم حلق سے ادا ہونے والے حروف کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حلق سے ادا ہونے والے حروف 6 ہیں۔ حلق کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ حلق یعنی ابتدائی حصہ گلے کا، درمیانی، مڈل اور آخری حصہ۔ ابتدائی حلق سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا، غین اور خا، اور درمیانی حصے سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور حا، عین اور حا، اور اقصائی حلق یعنی حلق کے دور والا حصہ جو ہے، منہ سے دور والا حصہ جو سینے کی طرف ہے، آخری حصہ، اس سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ چند مثالیں دیتے چلیں آپ کے لیے۔ مثلا حمزہ اور ہا کی مثال، اہدینا، ہا کو یہاں سے آپ نے ادا کرنا ہے، ہا، اہدینا، تہتدو، الوہاب، اور اسی طرح سے حمزہ کی مثال، بئس ما یؤمنون، اور اسی طرح عین اور حا کی مثالیں، بعد، عین کو آپ نے وسط حلق سے ادا کرنا ہے، بعد، فعال، اور حا کی مثال، حا کو بھی آپ نے وسط حلق سے ادا کرنا ہے، جیسے الحمد، احمد، احسان، اور غین اور خا کی مثالیں، غین جیسے مغضوب، غین کو آپ نے ابتدائی حلق سے ادا کرنا ہے، مغضوب، خا کی مثال، اخوۃ، کالفخار۔ تو یہ حروف حلقیہ ہیں۔ 2 حرف اور پڑھتے ہیں جن کو حروف لحاتیہ کہتے ہیں۔ لحات کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہمارے گلے کے اندر جو موجود حصہ ہے جو لٹک رہا ہوتا ہے، اس کو لحات کہتے ہیں، اور یہ زبان کی جو جڑ ہے، یعنی زبان کا آخری حصہ اوپر اس کے ساتھ ٹکراتا ہے تو 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ کون سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں؟ قاف، 2 نقطے والا، قاف اور کاف، یہ 2 حروف وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان حروف کو حروف لحاتیہ کہتے ہیں، چونکہ لحات یعنی اس کوے کے ساتھ زبان کا آخری حصہ یعنی زبان کی جڑ وہاں پہ ٹکراتی ہے، تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ لیکن قاف اور کاف کے اندر تھوڑا سا ڈفرینس موجود ہے۔ قاف کو ہم موٹا اور پر ادا کریں گے، بولڈ ادا کریں گے اور سخت ادا ہوتا ہے، جبکہ کاف نرم ادا ہوتا ہے اور وہ بولڈ نہیں ہوتا، باریک ادا ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان ہم نے فرق کرنا ہے۔ چند مثالیں آپ کو دیتے ہیں، جیسے اقرب، قاف کی مثال اقرب، اسی طرح یقرض، یقرض، اور اسی طرح سے کاف کی مثالیں تکتمون، ایاک، تکتمون، الکوثر، اور اسی طرح شکرن، ببکھۃ۔ تو پس قاف اور کاف کے درمیان آپ نے فرق کرنا ہے۔ آج ہم نے 2 چیزوں کے بارے میں پڑھا، حروف حلقیہ اور حروف لحاتیہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔